جس مقصد کے لیے آپ کو زحمت دی، تکلیف دی تھی، اس پہ کچھ بات کرنے سے پہلے میں 2-3 واقعات بڑے تکلیف دہ ہوئے، بڑے افسوسناک ہوئے ہیں۔ اس پہ سب سے پہلا واقعہ نیوزی لینڈ میں مساجد کے اندر جس طرح گھس کے فائرنگ کر کے وہاں پہ نمازیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ ہم اس پہ شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عفریت ہے جس کے بارے میں پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے بڑا واضح طور پہ رہا، اور جب ہم اس کو پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی اس پہ بات کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم واضح طور پہ یہ لائن رکھتے ہیں اور کہتے رہے اور کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی زبان نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور ہمیں اس کے خلاف اجتماعی طور پہ تمام مذاہب، تمام مسالک، تمام علاقوں کے لوگوں کو آپس میں مل کے اس کو روٹ آؤٹ کرنا ہوگا۔ اس کی بنیاد انتہا پسندی سے ہے، ہمیں اس کو کیٹر کرنا ہوگا، اور یہ دنیا میں پھیلتی ہوئی آگ کو روکنے کا یقیناً طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے کوآپریٹ بھی کریں، اور تمام ممالک اپنے اپنی طرف بھی دیکھیں کہ جہاں ان کے اپنے ملکوں میں بڑے لیپسز ہیں، بہت بڑی قیمتی جانوں کا 49 قیمتی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور وہ بڑے پلان کر کے، جس طرح فوٹیج دکھائی گئی، بڑا پلان کر کے وہ آیا ہوا تھا، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو میں سمجھتا ہوں ہم ساری قوم کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، ساری دنیا کو کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف کہ یہ کسی مذہب، کسی مسلک، کسی علاقے سے بالا تر ہو کے ہمیں دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونا ہوگا۔ دوسرا واقعہ، آج بریگیڈیئر اسد منیر جو ایک پاک فوج کے بہت بہادر افسر تھے، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، وہ ایک بہت اچھے افسر تھے، انہوں نے انٹیلیجنس میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی، اس کے بعد وہ CDA میں رہے، اور ایسا بندہ خودکشی کرے یہ بڑی اچنبھے والی بات ہے، اور جو بظاہر ان کے خطوط یا جو انہوں نے کاغذ ملے ہیں جس میں انہوں نے اپنی ہونے والی ہزیمت اور اپنی تذلیل کو اس کی بنیاد کہا ہے، یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ بغیر ثبوت کے لوگوں کو اگر ہمارے احتسابی ادارے ان کی تذلیل کریں گے، ان کو ڈی فیم کریں گے، تو سب لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ سیاستدانوں کا تو ڈی فیم ہو کے سیاسی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اب تو اسد منیر جیسے لوگ جو بڑے پڑھے لکھے، بڑے لائق فائق آدمی اور اچھی شہرت کے حامل تھے، آج تو اس بات پہ غور کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کی وضاحتیں دی جائیں، اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ آج ساری جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نیب کے قوانین کو درست کرنے کی ضرورت ہے، آج تو نیب والوں کو بھی اور حکومت کو بھی ان کی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور آج بھی ہمارے ساتھ سلوک آج پھر وہی ہوا ہے کہ ہمارے کیس آج بھی کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیے گئے ہیں، راولپنڈی شفٹ کیے گئے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اسلام آباد یا راولپنڈی میں کیس شفٹ کر کے اس سے کیا بینیفٹ حاصل کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اور تشہیر کی جائے، سوائے اس کے کہ اور تذلیل کرنے کی کوشش کی جائے، ڈی فیم کیا جائے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جس کا شاخسانہ آج بریگیڈیئر اسد منیر بنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ ہمیں آج تو کم از کم اس سے سیکھنا چاہیے۔ اور معزز ممبران پریس، میں نے آج آپ کو تکلیف دی تھی،
جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے انہوں نے تسلسل کے ساتھ ایک چیز کو ہدف تنقید بنایا ہے اور ہم بار بار اس کی وضاحت کرتے رہے، لیکن انفارچونیٹلی نہ تو ان کے ہاں پردے کا رواج ہے، اور وزراء تو ایک طرف، ان کا تو وزیر اعظم بھی بغیر پڑھے سنی سنائی پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 3 ڈاکومنٹس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ وہ کنسنسس ڈاکومنٹس تھے۔ 1940 کا ریزولوشن جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا، 1973 کا آئین جس پہ ساری جماعتوں نے دستخط کیے شہید بھٹو کا، اور اس کے بعد 2006 میں COD چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ محترمہ نے، میاں نواز شریف نے اور ARD کی باقی جماعتوں کی قیادت نے اس کو سائن کیا، اس کے بارے میں تسلسل سے غلط بیانی کی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس ڈاکومنٹ کو پڑھ کے اس سے رہنمائی لی جائے اور ان بنیادوں پہ کھڑے ہو کے آگے بڑھنے کے راستے پیدا کیے جائیں۔ اس ڈاکومنٹ کو ہمیں بدنام کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کو ڈیفیم کرنے کے لیے اس ڈاکومنٹ جیسے ایسے کاغذات کو، ایسی سوچ کو بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے، قوم کو پتہ ہے 2006 میں حالت کیا تھی۔ پاکستان، میاں نواز شریف صاحب ایگزائل تھے، بی بی شہید ایگزائل تھی، بہت ساری قیادت ایگزائل تھی، پاکستان میں جنرل مشرف کی حکومت تھی، ڈکٹیٹرشپ پورے عروج پہ تھی، ان کی مرضی کے اپنے جج بیٹھے تھے، جرنیل بیٹھے تھے، ان کی مرضی کی جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اپنی مرضی کے الیکشن تھے، پیٹریوٹ بنا کے گملوں میں اگا کے حکومتیں بنائی گئی تھیں، کبھی جمالی صاحب کو، کبھی شوکت عزیز صاحب کو، کبھی کسی کو، کبھی چودھری شجاعت صاحب کو ڈنگ ٹپو وزیر اعظم بنایا گیا۔ ان حالات میں جب پاکستان تسلسل کے ساتھ، پاکستان کے اندر انسانی حقوق، سیاسی حقوق، عام آدمی کی زندگی میں تلخیاں آتی جا رہی تھیں، ان حالات میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے یہ ڈاکومنٹ، یہ سوچی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایک ایسے کاغذ کے طور پہ، ایک ایسے ڈاکومنٹ کے طور پہ، ایک ایسی سوچ کے طور پہ پاکستان میں شیئر کیا جائے کہ ہمارے ساری جماعتیں اس پہ کنسنسس کریں، حکومت کس کی ہو اس سے ہٹ کے ہمیں کچھ اہداف اپنے مقرر کرنے چاہیے کہ آئندہ حکومت آئے گی تو ہم مل کے یہ کام ضرور کریں گے۔ اور یہ بھی اس میں صرف ایک چیز جس کو بار بار یہ ہمارے ساتھی اچھالتے رہتے ہیں، وہ اس کے پریمبل میں لکھا گیا، اس کے کریکٹرسٹکس میں نہیں ہے، اس کے پریمبل میں لکھا گیا کہ پاکستان میں ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کے لیے ایجنسیاں کھیل کھیلتی رہتی ہیں، اور اس ملک کا ایک ماضی ہے جس میں جماعتیں مل کے ایجنسیوں سے حکومتیں گراتی رہیں، سب سے زیادہ ہماری حکومتیں گرائی گئیں، اور اس کا ملک کو نقصان ہوا، جمہوریت کو نقصان ہوا، وطن کو نقصان ہوا۔ حضرات، وہ یہ طے ہوا کہ ہم کسی کے کہنے پہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے حکومت نہیں کرائیں گے، جو بھی مینڈیٹ ہوگا اس کا احترام کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اس حکومت کے جعلی مینڈیٹ کو، جو دلایا گیا مینڈیٹ ہے، جو غبارے میں ہوا بھری گئی ہے، اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، اور ہم اس کے مینڈیٹ کو چاہتے ہیں کہ یہ اپنا مینڈیٹ پورا کرے، اپنے کام کرے جو پرومسز انہوں نے کیے ہیں۔ لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کو، جو اس ملک کے اندر اتفاق رائے کا ایک کاغذ ہے، جو بہتری کا ایک کاغذ ہے، یا ایک معاہدہ ہے، اور جس پہ میں نے عرض کیا کہ وہ تیسرا کاغذ ہے جس پہ کنسنسس ہے، اس کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک چارٹ رکھ دوں۔ یہ سامنے دیوار پہ بھی اور یہ میرے سائیڈوں پہ بھی ہم نے کچھ بینرز لگائے ہوئے ہیں۔ ان بینرز میں چارٹر آف ڈیموکریسی ایک لمبا ڈاکومنٹ ہے جس کی کاپیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں باقی باتیں جو لکھی گئی، ملک کے حالات، اکانومی، سوسائٹی، ڈیموکریسی، ان کے بارے میں، لیکن اس میں جو مختلف اہداف رکھے گئے کہ ہم اگر حکومت میں آئیں گے تو ہم یہ کام کریں گے، اس میں یہ کام بنیادی طور پہ یہ میں نے ایک چارٹ کی صورت میں، یہ ویسے تو
13 میں ہم نے پیش کیا، لیکن آج بھی میں نے آپ کے لیے سامنے بھی اویزہ کیا ہے، اب یہ کاپیاں بھی، یہ اس کا ایک چارٹ ہے، یہ 2 پیجز پہ مشتمل ہے، اور اس کو اگر ٹریک ڈاؤن کیا جائے تو اس کے اندر کچھ 38 ایکشنیبل پوائنٹس تھے، 38 کام تھے، 38 ایشوز تھے جن کو ایڈریس کرنا تھا، اور ان میں کچھ آئینی ترامیم تھیں، کچھ ادارے بنائے جانے تھے، کچھ قانون اور ریگولیشن بننے تھے، کچھ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کام ہونا تھا، اور کچھ کوڈ آف کنڈکٹ کے ایشو تھے۔ یہ 5 اس کے سیکشنز تھے جن کے اندر 38 ایکشنیبل ایشوز تھے، اور معزز خواتین و حضرات، ان 38 میں سے 31 پوائنٹس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اب یہ اس کو مکمکا کہنے والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ویسے مکمکا جو ہے وہ ریکنسیلیشن کو ہی کہا جاتا ہے، جس پہ کنسنسس ہو جاتا ہے۔ کنسنسس کو ہی مکمکا کا نام انہوں نے دے رکھا ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ میں تھوڑا اس کو بریفلی ذرا ایکسپلین کر دوں۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جن کو مکمکا کہا گیا، اس میں آپ نے ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن ہونا تھا، جو 12 اکتوبر 1999 سے پہلے جو ہو چکا ہے۔ اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا نیا طریقہ کار طے کرنا تھا، جو ہوا بعد میں اس میں تبدیلی کرائی گئی۔ سپریم کورٹ نے پارلیمان کی گردن پہ انگلی رکھ کے وہ ترمیم کرائی، لیکن پیپلز پارٹی نے وہ کام کیا تھا۔ اس میں کریشن آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی، جو ابھی نہیں ہو سکا۔ اس کی وجوہات بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں کنکرنٹ لسٹ جو آئین کے اندر تھی، جس میں صوبے اور مرکز دونوں قانون سازی کر سکتے تھے، یہ ڈیوولوشن آف پاور کا کام تھا۔ یہ وہ کام تھا جو آلریڈی ہو چکا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل آرڈر میں۔ یہ ایبولیشن آف کنکرنٹ لسٹ ہو چکا، اپائنٹمنٹ آف سروسز چیفز، ان کے طریقہ کار وزیر اعظم ہوں گے، وہ ہو چکا۔ اسی طرح یہ ہمارا مکمکا ہے، اس کے اوپر ہم نے مکمکا کیے۔ یہ حکومت وقت مکمکا کہہ رہی ہے۔ اپوائنٹمنٹ آف سروسز چیفز کا ہو گیا، سینٹ میں ریفارمز کی گئی جو ہو چکی ہیں، یہ ہمارے مکمکا ہے۔ اسی طرح all indemnities and savings introduced by military regime in the constitution to be reviewed، وہ جو آئین کے اندر بھی انہوں نے اور کھلواڑ کیے تھے، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت تھی۔ یہ 9 پوائنٹس تھے جو آئینی ترامیم ہونی تھی، جو آئین میں ترامیم کی ضرورت تھی، ان میں سے 7 پوائنٹ پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اور خواتین و حضرات، جو عمل درآمد 1 نہیں ہوا، اب 8 ہو چکا، اب 8ویں پہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ 8واں تھا فاٹا کا مرجر۔ ہمارے دور میں ایف سی آر کا خاتمہ کیا گیا، فاٹا کے مرجر کے لیے اس کا آغاز کیا گیا، وہاں پولیس آرڈر کا، لوکل گورنمنٹ کا اس طرح ایکسٹینشن کی گئی، اور خود خان صاحب جو مکمکا کہتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو، اس ڈاکومنٹ کے تحت عمران خان کے دور میں آ کے یہ ہمارا جو کام شروع ہوا تھا، اب فاٹا مرجر پہ کام ہو رہا ہے، اور اس سے بڑی لیڈ لے کے چل رہی ہے۔ یہ مکمکا ہے جس کو عمران خان کہتے ہیں مکمکا، یہ وہ قومی کام ہے۔ ایک کام جو فیڈرل کورٹ کا نہیں ہو سکا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، ہماری حکومت آنے کے بعد جو حالات رہے، اس میں میاں صاحب بھی ہمارے ساتھ نہیں چلے۔ وہ شاید افتخار چوہی صاحب کو خوش کرنا چاہتے تھے، اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اس طرف جاتے، لیکن آج ساری جماعتیں اس بات میں متفق ہیں کہ یہ خواب، یہ سوچ جو محترمہ بینظیر بھٹو کی تھی، یہ درست تھی، اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اسی طرح کچھ ادارے بنائے جانے تھے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کریشن آف انسٹیٹیوشنز، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جس طرح ساؤتھ افریقہ میں ہوا، اس پہ کام ہونا مقصود تھا۔ کارگل کمیشن بنایا جانا تھا، نیشنل ڈیموکریسی کمیشن بنا تھا، اکاؤنٹیبلٹی کمیشن، انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنایا جانا تھا، کمیشن ٹو ریویو، سکروٹنائز اینڈ ایگزامن دی لیجیٹیمیسی آف لینڈ الاٹمنٹ پالیسیز آف آرمی، اس کو دیکھا جانا تھا۔ یہ 5 میں سے ایک کام ہوا، وہ بھی پورا نہیں ہو پایا۔ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کا بل ٹیبل کر دیا، لیکن اس کو بھی اس وقت سپورٹ نہ کی گئی۔ آج سپورٹ نہ کرنے والے ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، لیکن کارگل کمیشن کو اس وقت کے حالات کے تحت چھوڑا گیا کہ اس کو ابھی رہنے دیا جائے، اس سے نقصان ہوگا، قومی یکجہتی خراب ہوگی، اور آگے بڑھ کے بہت سارے اور ایشوز بھی ان کو دیکھنا چاہیے۔
اسی طرح کچھ قانون بننے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ مکمکہ ہے. حضرات ذرا غور کیجئے, یہ فانا کا جو ہمارے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز گنے جاتے تھے یا ناردرن ایریاز تھے, ان کی امپاورمنٹ ہوئی. گلگت بلتستان امپاورمنٹ آرڈر آیا جس کے تحت ان کو سیلف گورنمنٹ کا اختیار دیا گیا. وہ ہمارا مکمکہ تھا. پارٹی بیسڈ لوکل گورنمنٹ الیکشن جس کا آرٹیکل 40 میں ہم نے اس کو انسرٹ کر دیا ہے, اور سندھ میں آلریڈی اس کا قانون پاس ہو چکا جہاں ہماری حکومت تھی. یہ ہمارا مکمکہ ہے. لفٹنگ ان بین آن تھرڈ ٹرم پرائم منسٹر جو پرویز مشرف نے صرف بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے لیے اس کے اندر رکھا تھا آئین کے اندر, وہ ہم نے ختم کیا. یہ ہمارا مکمکہ تھا. ایکسیس ٹو انفارمیشن آفٹر پارلیمنٹری ڈبیٹ اینڈ پبلک اسکروٹنی, یہ آرٹیکل 19A جس کی آج سارے ہم باتیں کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی اس پہ عمل درآمد کر چکی ہے. یہ ہمارا مکمکہ ہے. اس کو عمران خان صاحب مکمکہ کہہ رہے ہیں. نیوکلیر کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی انڈر ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی جو ہو چکی, یہ ہمارا مکمکہ ہے. اس ملک کے اداروں کو ان کے سمتوں کو درست کرنے کو وہ مکمکہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح یہ گریجویشن کی ایک شرط رکھی گئی تھی منتخب نمائندوں کے لیے, وہ ختم ہوئی. ISI اینڈ ادر جو ایجنسیز ہیں وہ پرائم منسٹر کے انڈر کام کریں گی, الیکٹڈ گورنمنٹ کے انڈر ان کو ایکسیسیبل ان کو جواب دہ ہوں گی. اس پہ عمل درآمد ہمارے دور میں ہو چکا کافی حد تک, لیکن پھر اس میں آگے فردر خرابیاں ہیں تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس پہ کانسٹیٹیوشنلی عمل درآمد ہو چکا. وومن سیٹس اکارڈنگ ٹو ووٹ گین, یہ ہمارے دور میں مکمل نہ ہو پایا, اس پہ جماعتیں متفق نہ ہوئیں, لیکن ہم سمجھتے تھے کہ بہت ضروری ہے. اسی طرح یہ 11 پوائنٹس تھے جس پہ ہم نے ادارے یا جو لا انیکٹ ہونے تھے, 11 میں سے 10 پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. یہ ہمارے مکمکہ ہے. یعنی اگر ہم نے فاٹا کو مرجر کی بات کی تو مکمکہ ہے, اگر ہم نے گلگت بلتستان امپاورمنٹ آرڈر دیا تو مکمکہ ہے, اگر ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کیا تو مکمکہ ہے. خان صاحب اگر یہ مکمکہ ہے تو ہم پاکستان کے عوام سے, فاٹا کے عوام سے, بلوچستان کے عوام سے, سندھ کے عوام سے, گلگت بلتستان کے عوام سے یہ مکمکہ کر رہے ہیں. یہ ہمارا پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, آئندہ بھی کریں گے. لیکن خدا کا خوف کریں, اس کو پڑھ لیں. یہ میں نے ان کی آسانی کے لیے رکھا ہے کہ اس کو دیکھ تو لیں. اس میں پیپلز پارٹی نے کون سا فائدہ لینا تھا اور کون سا ہمارا مکمکہ ہے. اسی طرح جو اس کا آخری آئٹم ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. نیشنل جو ہم نے ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت کام کرنے تھے جس کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی, وہ NFC تھا جو 7th NFC ہو گیا. اب 8ویں NFC کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کو ریویو کرنے کی, اس کو وڈرا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ. اسی طرح ڈیفنس بجٹ ٹو بی پلیسڈ بیفور پارلیمنٹ, یہ آلریڈی اس پہ عمل درآمد ہو چکا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو بی ہیڈڈ بائی اپوزیشن ہو چکا. یہ ہمارا مکمکہ ہے. پرو پور پالیسیز, سٹیزن سینٹرڈ گورننس, یہ ہمارا ہو چکا. ایکول اپرچونٹیز فار وومن اینڈ مائنارٹیز, یہ ہمارا مکمکہ ہے. یعنی خواتین اور مائنارٹیز کو برابری کے حقوق دیے جائیں گے, یہ ہمارا مکمکہ ہے. پیسفل ریلیشنز ود انڈیا ایک خواب تھا, ایک کوشش ہے, آج یہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے, آج بھی ہم وہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم افغانستان اور انڈیا کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتے ہیں. یہ اس کا ایک میکنزم بنایا گیا, یہ مکمکہ ہے, اور خان صاحب آپ خود اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. آل ملٹری اینڈ جوڈیشل آفیسز ٹو فائل اینول ایسٹس اینڈ انکم ڈیکلیریشنز, اس پہ عمل درآمد ہو چکا. یہ ہمارا مکمکہ ہے کہ ہم فوجی اور عدلیہ کے جو ہمارے جج صاحبان ہیں ان کو کہا کہ جی آپ بھی ایسٹ اپنے فائل کیا کریں ہر سال. یہ ہمارا غلطی ہے. ویگورسلی کنفرنٹ ٹیررزم اینڈ ملیٹنسی, ہمارے دور میں بھی عمل ہوا, مسلم لیگ کے بھی. ابھی اس کو بہت آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. ہمارے دور میں ایکشن ہوا, مسلم لیگ کے دور میں ایکشن ہوا, آج بھی ہو رہا ہے. یہ ہمارا مکمکہ ہے. مجھے حیرانگی ہے, لیون پلینگ فیلڈ فار ان دا الیکشنز, ہم نے اس کے لیے لا بنا دیے, الیکشن کمیشن کو امپاور کر دیا, اس کو فائنینشیل اٹانومی دے دی, لیکن الیکشن کمیشن ابھی اپنے پاؤں پہ وزن نہیں ڈال سکا. یہ ہمارا مکمکہ تھا کہ اس ملک میں فیئر الیکشن ہو. عمران خان آپ تو خود فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے دھرنے دیتے رہے, چڑھاوے کرتے رہے, چڑھائیاں کرتے رہے. فریڈم آف پریس, اس کے اوپر ہمارے دور میں بہت کام ہوا. میجورٹی کام ہمارے دور میں ہو چکا تھا, ہم نے اس وقت بھی کوشش کی. اور آخری اس میں 10 پوائنٹ تھے, 10 کے 10 پہ عمل درآمد ہو چکا. اس میں بتا دیجیے قوم مجھے
میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اس کو رسپونڈ کریں کہ ان میں سے وہ کون سا ایشو تھا 38 میں سے 31 پوائنٹ پہ عمل ہوا، وہ کون سا پوائنٹ تھا جس میں مکہ ہوا، جس کا پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ کو کوئی فائدہ ہوا، یا وہ جماعتیں جنہوں نے اس پہ سائن کیا اس کا فائدہ ہوا۔ اسی طرح کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس میں کوڈ آف کنڈکٹ میں تین ہمارے جو ٹارگٹ رکھے گئے تھے کہ یہ ہم نے کرنے ہیں، ریسپیکٹ دا الیکٹورل مینڈیٹ، یعنی دوسروں کے جو مینڈیٹ ملتا ہے۔ آج عمران خان اسی بنیاد پہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، بھائیں آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے، آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، عوام نے نہیں دلوایا گیا ہے، آپ کے ساتھ لوگ کھڑے کیے گئے ہیں، آپ کی جماعت میں لوگ شامل کیے گئے ہیں، آپ کے الائنسز بنائے گئے ہیں، پری الیکشن بھی پوسٹ الیکشن بھی۔ اسی طرح نو ٹو جوائن ملٹری رجیم اور اینی ملٹری اسپانسرڈ گورنمنٹ، یہ مستقبل کے لیے ایک رستہ رکھا گیا۔ اب کوئی نہیں کر رہا، سارے کر رہے ہیں، فوج بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس عمل سے اب باہر ہیں اور ہمارے لیے ڈیموکریسی جو ہے وہ قابل احترام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ذرا اور عملی شکل بہتر ہونی چاہیے کہ اگر کہیں کوئی اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، لیکن یہ اس پہ عمل درآمد باہر لارج ہو رہا ہے۔ فلور کراسنگ کے خلاف ایک قانون بنایا گیا، کوڈ آف کنڈکٹ بنایا گیا جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ حضرات یہ وہ 31 پوائنٹ ہیں جس میں آئینی ترامیم بھی ہیں، جس میں ایڈمنسٹریٹو آرڈرز بھی ہیں، جس میں قوانین بھی ہیں، جس میں کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے اور قوانین بھی ہیں۔ یہ وہ کام تھے جو میں نے قوم کے سامنے رکھے، 31 پوائنٹس۔ میں چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب قوم کو صرف اتنا بتا دیں کہ ان میں سے وہ کون سا پوائنٹ ہے جس کو بنیاد بنا کے وہ اس قومی یادداشت کو، اس قومی معاہدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ وعدہ، یہ معاہدہ محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب اور خیال تھا، یہ ملک کو آگے لے جانے کا طریقہ کار تھا، اس پہ عمل درآمد ہوا ہے۔ اور آج ملک کے اندر اگر کوئی آزادیاں ہیں، اگر کوئی کورٹس آزاد ہیں، اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اگر کوئی جمہوریت ہے، جو بھی اس کی شکل ہے، تو یہ اسی ڈاکومنٹ کی دین ہے۔ اسی وجہ سے بلاول صاحب نے آج جب میاں صاحب سے ملے تو چیئرمین بلاول نے انہیں کہا کہ میاں صاحب آج پھر قوم کو ضرورت ہے، اور میاں صاحب نے ایگری کیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے، میاں صاحب کے اس ویژن کے اوپر کھڑے ہو کے، اس بنیاد پہ کھڑے ہو کے آج باقی جماعتوں کو بھی ساتھ میں لا کے ہمیں آج کے حالات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، وے فارورڈ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے ایک چارٹر آف اکانومی ہو، ایک چارٹر آف سوسائٹی ہو، یہ کیا ہے؟ یہی وہ باتیں ہیں آج باقی ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ پاکستان کے گرد خطرات منڈلا رہے ہیں، ہمیں اکانومی کو، سوسائٹی کو، سیاست کو، ہر چیز کو، اس ملک کے وفاق کو باندھ کے چلنا ہے، اور ان چیلنجز کے لیے ہر طرف سے آواز اٹھتی ہے۔ روز میڈیا میں بیٹھے اینکرز اس پہ پروگرام کرتے ہیں، ہر بندہ تقریریں کر رہا ہے، اسمبلیوں میں تقریریں ہو رہی ہیں، انٹیلیجنسیا اس پہ بات کر رہا ہے کہ اتفاق رائے قائم کر کے ایک وے فارورڈ تلاش کیا جائے۔ ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ مکمکا کے نعرے لگاتے ہیں۔ عمران خان اگر یہ مکمکا ہے، اگر تمہارے خیال میں اس قوم کو اکٹھا کر کے اس کے مسائل کی دلدل سے نکالنا مکمکا ہے، اگر اس ملک کے مزدوروں کو نوکری دینا مکمکا ہے، اگر کسانوں کو ان کی فصلوں کی قیمت دینا مکمکا ہے، اگر اس ملک کی فیڈریشن کو باندھ کے رکھنا مکمکا ہے تو ہم ضرور کریں گے۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، چپ رہ جاؤ نا، اگر منہ سے کلمہ خیر نہیں نکلتا تو خاموشی اختیار کر لو، بجائے اس کے کہ آپ اس کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ پڑھا نہیں ہے۔ آج میں نے ان کی آسانی کے لیے اس کو یہ چارٹ کی صورت میں سامنے رکھ دیا، یہ آپ بھی ان کو دکھا دیجئے، ہم بھی اس کو اپنے ویب پہ ڈال رہے ہیں تاکہ میرے ساتھی یہ ہیں جو یہ ذرا پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں اور پھر ہم سے سوال پوچھیں آپ نے کیا کیا۔ بہت شکریہ۔ یہ اس میں سے 7 ایسے پوائنٹ ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا، انکلوڈنگ کمیشن آن کارگل۔ کیا آپ دوبارہ اقتدار میں ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کارگل کے اوپر کمیشن بنے؟ دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں جو تاریخ کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے ہیں۔ مثلا ہم شہید بھٹو کے کیس کو ری اوپن کرانا چاہتے ہیں تاکہ تاریخ درست ہو جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کے کرداروں کو کچھ سزائیں دی جائیں، ان کو قبروں سے نکالا جائے، یہ پیپلز پارٹی کا مقصد نہیں ہے، لیکن ہم تاریخ کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی ہمارا جو موقف تھا یہ درست ہے۔ ہاں اس وقت حالات ایسے تھے کہ نہ کارگل کمیشن کے اوپر کام ہو سکا، نہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر کام ہو سکا،
نہ نیب قوانین پہ کام ہو سکا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے وہ ساتھی, آج میاں صاحب بھی اس کے اوپر نالاں ہیں, اور ان کو سمجھ ہے کہ یہ کام اس وقت ہو جاتا تو بہتر ہوتا. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہوتی اور کانسٹیٹیوشن کے معامل, کارگل پہ کمیشن بنائیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم تو اس ڈاکومنٹ کے پابند ہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں شاید اس طرح نہ سوچ ہو, لیکن اس کے اوپر باقی ساری جماعتیں متفق ہوں. بالکل یہ آلریڈی اہداف میں شامل ہے, لیکن اس وقت چھوڑا گیا, اس لیے حالات ایسے تھے. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے, لیکن یہ اہداف موجود ہیں, اور اس کا کام صرف یہ ہو کہ تاریخ کا ریکارڈ درست ہو جائے. یہ اہداف تو 40 سالوں سے 70 سالوں سے قوم کے پاس ہے. جب بھی کوئی کمیشن بنتا ہے میاں نواز شریف صاحب آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں تو نئے شروع ہو جاتے ہیں, خلاف میمو گیٹ اسکینڈل آ گیا, کیسی کیسی چیزیں آ گئی. چیف صاحب نے کہا کہ اتنا کمزور ہے یہ کمپنی کے ایک میمو گیٹ سے ہل جاتا ہے. جب بھی آپ کچھ ایسا کرنے لگتے ہیں گورنمنٹ تو ہل جاتی ہے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ حکومتیں ہل جاتی ہیں, یہ تو ایک ماضی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا فردر اعادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈاکومنٹ, یہ اہداف تو شاید یہ مسائل تو تھے, ان کو اہداف کی شکل میں سامنے نہیں رکھا گیا, اور پھر ان کو پرسو کرنے کے لیے ساری جماعتوں کو کبھی اکٹھا نہیں کیا گیا. یہ کام محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے کیا تھا, اور اس کام کو پایا تکمیل تک اگر اس میں 31 پوائنٹ بھی ہوئے ہیں, اس پہ کام ہوا ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. آگے جا رہی ہیں اپنی لاہیں ہم نے تیار کر انشاءاللہ اس پہ دیکھیں. یہ بتائیے میرا صاحب کہ آپ نے کہا ہے کہ نواز شریف ہمارے ساتھ نہ چل سکے, افتخار چودھری کو خوش کرنے کے چکر میں آپ پھر ان پہ انحصار کر رہے ہیں, اور بلاول صاحب نے پھر ان کو کہا ساتھ چلیے, تو کیا ضمانت ہے پھر وہ آپ کو ساتھ چھوڑ دیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جس کو ہم درست سمجھتے ہیں, اور ہمیں اس خدشے کے تحت کہ جی وہ ماضی میں ایسا ہوا تھا, ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, ہم نے سبق سیکھا ہے, باقیوں کے بارے میں بھی ہمیں یہی گمان ہونا چاہیے. سو ہمیں اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر سب اس بات پہ متفق ہوتے ہیں, اور یہ کام کوئی ہم نہیں کر رہے, اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ARD میں ان کو شامل کیا, باقی کچھ کیا, اگر وہ کہہ رہے ہیں اور ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اور ان کو اب حالات نے اور باقاعدہ ان کے تجربے نے ان کو ثابت کیا, تو ایک بہتری کا رستہ ہے. اس کے علاوہ بھی پیپلز پارٹی جس کام کو درست سمجھتی ہے, ہمیں وہ کام کرنا چاہیے, یہ سوچے بغیر کہ اگلوں کا ری ایکشن کیا ہوگا. اس ری ایکشن کے انتظار میں بیٹھے رہے, پھر تو تباہی ہے. آج میاں نواز شریف صاحب نے ان کی سوشل میڈیا کے ورکرز نے 23 مارچ کی کال دی تھی کوٹ پتھر کے. نواز شریف صاحب کا ایک بیان جاری ہوا ہے, انہوں نے منع کر دیا کارکنوں کو باہر نکلنے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بلاول صاحب نے کہا میں سڑکوں پہ بھی نکلوں گا, اور نواز شریف کی طرف اشارہ بھی تھا کہ وہ بھی ساتھ چلیں گے, اگر وہ نہیں نکلتے تو پیپلز پارٹی اکیلی میدان میں اترے گی, یا آپ ابھی انتظار کریں گے ان کے نکلنے کا؟ جو بات بلاول صاحب نے کہی وہ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہی, ان کا اپنا کانٹینٹ اس میں اس طرح نہیں تھا کہ ہم کوئی چیلنج کے طور پہ کہہ رہے ہیں, ایک ورڈ آف کوشن کے طور پہ انہوں نے کہا. جب سوال ہوا کہ جی اگر یہ نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا ہم اس کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے, ہم باقی جماعتوں کو بھی آئیں گے, ہمیں دھرنے دینے پڑے ہم دیں گے. تو وہ یہ بات ہے کہ وہ ورڈ آف کوشن ہے, ہم کوئی چیلنج نہیں کر رہے, ہم کو ڈیٹ نہیں دے رہے, ہم کوئی قطعی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی ایک راستہ ہے. ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات کی گئی تھی. میاں صاحب نے اگر اپنے کارکنوں کو منع کیا ہے تو شاید ان کے اس میں حکمت ہوگی. پارٹی کا ایک سب سے بڑا جو ہے نا کارنامہ ہے, صوبوں کو اختیارات دیے, اب پھر اس کو رول بیک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں؟ سر, ہمارا جب ہم میاں صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری پہ حملے کیے جا رہے ہیں, 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں ان کو وزراء کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاؤں کی زنجیریں بن گئی ہیں یہ چیزیں, وہ NFC کو ریویو کرنا چاہتے ہیں. وہ بہت سارے محکمے جو صوبوں کو دیے جا چکے ہیں, مختلف بہانے بنا کے ان کو واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ آئین ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے, اس میں ترمیم بالکل ہو سکتی ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اگر ترمیم کرنے کی نیت صوبوں کو دیے گئے اختیار کو وڈرا کرنا ہو تو وہ ہم نہیں مانیں گے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی یہ تو ان کے خلاف کیس بنے اس لیے یہ کرتے ہیں. بھائی, یہ پیپلز پارٹی کا اوریجنل ایشو ہے. پیپلز پارٹی اس ملک کی فیڈریشن کو, اس ملک کے صوبوں کو, اس ملک کی قومیتوں کو, اس ملک کے مزدوروں, کسانوں, دہقانوں, طالب علموں, ہر بندے کے حقوق کا سیپریٹلی اپنا اپنا ذکر کرتی ہے, اسی مشن پہ چل رہی ہے, اور آئین کے اندر دی گئے اختیار اور جو وسائل ان کی تقسیم کا اور اس کے اندر رہ کے کام کرنے کی بات کرتی ہے. یہی تو پیپلز پارٹی کا قصور ہے. آپ نے کہا کہ
खिलाफ आपने नहीं किया, वही आपके खिलाफ एक चार्जशीट और वही असल में हुकूका का जो आप कहते हैं कि किस चीज़ पर हुकूका कहा जाता है, तो इसी पर कहा जाता है कि आप लोगों ने एक दूसरे की अकाउंटेबल नहीं किया एक दूसरे को। तो आप कारगिल पर भी कमीशन नहीं बनाना चाहते, उसके जिम्मेदारों को सजा भी नहीं देना चाहते, आप नवाज शरीफ का एहतसाब भी नहीं करना चाहते, इतनी मसलियतों के साथ आप कौन सा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? गुजारिश ये है जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो इस वक्त भी बात चल रही है या उनके मुकदमात चल रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे जब ये कागजात निकले पनामा पेपर्स, तो पनामा पेपर्स मियाँ साहब के दौर में रिवील हुए। पनामा पेपर के अलावा तो आज तक कोई डॉक्यूमेंट या कोई केस उन पे नहीं है। हमारे दौर में ये नहीं आया था, ये पैदा ही हमारे दौर से के बाद हुआ ये डॉक्यूमेंट, और उसके ऊपर केसेस बनाए गए। हमारे दौर में होता तो यकीनन इस पर अमल दरामद होता, इस पर भी, और हम ही थे जिसने आवाज़ भी उठाई थी। वो खाली इमरान खान नहीं थे, हम भी थे। सिर्फ ये था कि इमरान खान अदालत की तरफ चले गए और हमने कहा था कि इसके लिए कवानीन बना के कमीशन बनवाया जाए, सिर्फ इसी बात पे फ़र्क था। वो चैंपियन बनने की कोशिश में चले गए। सो गुजारिश है कि हम अपना काम उस वक्त भी कर रहे थे। कारगिल कमीशन, इसी तरह ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन नहीं बन सका क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रुकावटें थी। बाकी जमातें उस वक्त हमारे साथ नहीं थी। आज अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मियाँ साहब भी कह रहे हैं ना, हुक्मरान जमात PTI भी कह रही है, लेकिन उस वक्त हमारा साथ देने को ये तैयार नहीं थे। हमारा तजर्बा था, हमें पता था कि इससे नुकसानात होंगे, लोगों की इज्जतें उछाली जाएंगी और ब्रिगेडियर असद मुनीर जैसे लोग फांसियाँ लेंगे या खुदकुशियाँ करेंगे। ये आज जो हालात हैं, इसको पहले देखते हुए हमने बात की थी, उसको उस वक्त समझ नहीं आई, इसलिए हम इस पर काम नहीं किया। जिन जिन कामों पे, ये आखिरी बात गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी के उस दौर में जिन चीज़ों के ऊपर, और बहुत सारे इशूज़ थे, जिन चीज़ों पे इत्तेफाक राय हो सका उन पे हमने काम कर लिया, और बहुत सारा काम बाकी है। 18वीं आईनी तरमीम हतमी नहीं थी, अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी, लेकिन जिस पे इत्तेफाक राय हुआ उस पे अमल दरामद करा लिया गया। ये तो नहीं हो सकता था कि ये किया जाए, अच्छा जी सारा का सारा मानेंगे तो हम चलेंगे आगे, इसलिए कि जो अचीव हो सकता है वो कर ले, इस सोच के तहत उस वक्त चले थे। जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं तो आपको मिसाल के जमहूरियत भूल जाते हैं, बस कुछ डाल देते हैं और फिर नादीदा कुव्वतों पे इल्ज़ाम लग जाता है। अब भी लगता है ये इल्ज़ाम नादीदा कुव्वतों पे होगा, इत्तेफाक लग नहीं रहा। मैं हैरान हूँ, यही बात, इसी सोच को तो मैं एड्रेस करने के लिए आज बैठा हूँ। मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो आपके सामने मैंने रखे हैं 38 पॉइंट, जिनमें से 31 पॉइंट पे अमल दरामद हुआ जब हम हुकूमत में, तब हुआ। ये इक़्तिदार के दिनों का काम है जो हमने किए। सर देखे ना, इसलिए मैंने इसलिए ये बात करनी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि मैं हुक्मरानों को ये समझा पाऊँ, उनके सामने ये चीज़ रख सकूँ कि भाई ये जो रोज़ तुम कहते हो मुकमुका, इसको पहले देखो तो सही। इसमें जो 82%, 83%, 86% काम हो चुका है, वो हमारे इक़्तिदार के दिनों में हुआ था, और वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हुआ था। क्या हुआ है कि नहीं, और उसमें हमारा मुकमुका क्या है? APC बुलाने की बातें हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, तो क्या हुकूमत को रिप्लेस करने के लिए सिचुएशन बनती है तो क्या पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी? बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ की जो मुलाकात है उसमें ये जेस्चर दिया है कि जैसे आप दोनों पार्टी एक पेज पे आ गई है, तो क्या अगर चेंज आती तो आप उसका पार्ट बनेंगे? मियाँ साहब की तरफ जो हम गए थे जी, उसकी वजाहत तो बहुत हो चुकी है, उस पर क्या बात करनी। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने APC कहा, ये उनका ख्याल है, उनसे पूछिएगा उस पर वो क्या करना चाहते हैं। हमें जब वो पीपल्स पार्टी को अप्रोच करेंगे, वो एजेंडा सामने लाएंगे, तो यकीनन पीपल्स पार्टी देखेगी, और अगर हमारे मंशूर से, हमारे असूलों से वो मैच करे और पाकिस्तान की बेहतरी हो, तो यकीनन इस पे सोचा जाएगा। लेकिन ये जब होगा तो हमें वो दावत देंगे, हम देखेंगे, तब फैसला करेंगे। APC की कोशिश आप भी कर चुके हैं पहले, उसमें जो कोशिश नाकाम हो गई, तो क्या ज़रदारी साहब जब पहले फजल रहमान साहब मुलाकातें करते रहे चंद माह पहले जब ये मामला चल रहा? नहीं सर, नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब आपस में मुलाकातें करते रहे लोगों से। पीपल्स पार्टी ने जब भी कॉल दिया, सारी जमातें आई हैं, और जब भी हम महसूस करेंगे कि इसकी ज़रूरत है, हम ज़रूर कर लेंगे। ऐसे महसूस होता है पीपल्स पार्टी बहुत झुकाव के साथ नवाज शरीफ से मिलना चाहती है? हो सकता है आप इस तरह सोच रहे हो, हम नहीं सोच रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।